آج جمعے کا دن ہے، 7 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت کا، عظمت کا حامل ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فی خلق آدم وفی ادخل الجنہ وفی اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس روئے زمین پر بسایا گیا۔ مزید ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ ہر امت کے لیے 7 دنوں میں کوئی نہ کوئی دن فضیلت کا رکھا گیا۔ یہ اختیار امتوں کو دیا گیا۔ یہودیوں نے سنیچر کا دن اپنے لیے مقرر کیا کہ اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور عیسائیوں نے اتوار کا دن منتخب کیا۔ مگر علم الہی میں جو فضیلت عظمت کا دن تھا وہ امتیں نہیں پا سکیں، صرف امت محمدیہ نے اس دن کو پایا، یعنی جمعے کا دن۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت جس میں انسان کو اپنے اعمال کی جزا ملے گی، جو اس نے دنیا میں مصیبتیں تکلیفیں اٹھائی ہیں ان پہ صبر کیا ہے، اس کا بدلہ ملے گا۔ تو وہ قیامت کا دن ہے جو جمعے کا دن ہوگا، اور پھر اللہ کا دیدار بھی جمعے کے دن ہوا کرے گا۔ تو یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ اس دنیا میں انسان ہزاروں فتنوں کا شکار ہوتا ہے، ان فتنوں سے بچنے کی صورت بھی حدیث میں بتائی گئی کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، تو انشاءاللہ دنیا کے فتنوں سے، بالخصوص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی کہلاتی ہے۔ 7 دنوں میں 168 گھنٹے ہوتے ہیں، ان 168 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 1 گھنٹہ جو ہے جمعے کے دن ہوتا ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ جمعے کے دن وہ کون سا گھنٹہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ راجح قول اس میں 2 ہیں۔ ایک قول ہے کہ جمعے کی نماز شروع ہونے سے ختم ہونے تک، اور دوسرا راجح قول جو ہے وہ ہے عصر سے مغرب تک۔ بعض روایات سے اس کی تائید زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک اللہ کی یاد میں مصروف رہتی تھیں اور دعا میں مشغول رہتی تھیں۔ چنانچہ میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، عمومی اعتبار سے جمعے کی نماز کے اوقات مختلف مساجد میں مختلف ہوتے ہیں، تو تقریباً یہ جو 2 گھنٹے ملتے ہیں، یعنی شہر کے اندر جہاں جمعہ شروع وقت میں ہوتا ہے اور آخر وقت میں، تو تقریباً یہ 2 گھنٹے ملتے ہیں، ان میں دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر ہر مسلمان کو اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا چاہیے۔ ہر امت کے لیے یہ بات مقرر تھی کہ 7 دنوں میں کوئی دن بھی اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کر لیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہودیوں نے سنیچر کا دن مقرر کیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن۔ ہمارے ہندوستان میں چونکہ انگریزوں کی حکومت رہی
انہوں نے اتوار کے دن تعطیل رکھی، چھٹی رکھی کہ دفتر بند رہیں گے، بازار بند رہیں گے۔ چنانچہ عمومی اعتبار سے آج بھی اسی کی تقلید کی جا رہی ہے، اور اتوار کے دن بازار بند رہتے ہیں، دفتروں میں تعطیل رہتی ہے، عدالتوں میں چھٹی رہتی ہے۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے جو دن منتخب کیا گیا فضیلت کا، عظمت کا، اور جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ دن جمعہ کا رکھا گیا ہے، جس کی فضیلت بتلائی گئی کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس میں ہمارے بابا آدم، ہمارے جد اعلیٰ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حیثیت بھی عظیم حیثیت ہے کہ جس میں ہمارے جد اعلیٰ، اور ایسے جد اعلیٰ کہ سارے انسانوں کا سلسلہ نسب ان پر ختم ہوتا ہے۔ تو اس دن پیدائش ہوئی، انسان اپنے باپ کو یاد رکھتا ہے، لیکن باپوں کے جو باپ ہیں حضرت آدم، ان کو تو یاد رکھنا چاہیے۔ تو غرض ہے کہ یہ دن بہت ہی فضیلت عظمت کا حامل ہے، اور اس دن کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا چاہیے، بالخصوص 2 گھنٹے کے قریب کہ میں نے عرض کیا کہ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس میں جمعے کی نماز ابتدائی وقت میں جہاں ہوتی ہو اور آخری وقت میں جہاں ہوتی ہو، ان دونوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ وقت جو ہے وہ فضیلت و عظمت کا ہوگا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہر مسلمان کو اللہ کی طاعت میں، عبادت میں، تلاوت قرآن میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔